خداوند کی تعریف و ستائش ہو. ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں آج کی ورشپ کے لیے جو ہم نے خداوند کے سامنے کی. ابھی 2-3 دن پہلے میری بات ہو رہی تھی بھائی ایڈیسن سے، تو ایک آڈیو جو کہ آج سے تقریباً 2-3 سال پرانی ہے، تو وہ میں نے ری پوسٹ کی تھی گروپس میں، واٹس ایپ میں. تو اس میں ایک کامنٹ تھا، وہ یہ تھا کہ میں نے ایکچولی کامنٹ دیا تھا، وہ یہ تھا کہ بہت سارے ہم لوگوں کو، جس کا میں خود بھی شکار رہ چکا ہوں، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ بائبل کو پڑھنا کیسے ہے. وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ریڈ دا بائبل. تو بھائی نے مجھے جو ہے نا پھر وہ پوائنٹ کیا کہ آپ جو ہے وہ پلیز مجھے بتائیں کہ کیونکہ اس آڈیو میں آپ نے آگے جا کر جو ہے وہ بتایا نہیں کہ بائبل کو کیسے پڑھنا ہے. تو میں نے کہا ضرور اس چیز کو ہم ضرور ڈسکس کریں گے، کیونکہ دس از سم تھنگ ویری ویری یوزفل ٹو انڈرسٹینڈ، اور ہم سب جو ہے وہ اس چیز کو جاننا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بیکاز اٹس ناٹ اے بک جس میں ٹھیک ہے اس میں سٹوریز بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں اس میں، میں خود بھی شامل رہا ہوں، اب نہیں، پہلے جب کہ بائبل پڑھتے تھے اور ایک ٹائم آتا تھا نیند آنی شروع ہو جاتی تھی، یا پھر تھوڑی دیر بعد جو ہے نا وہ ڈسٹریکشن کریٹ ہوتی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، ذہن بند ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یا پھر ایسے فیل ہوتا ہے کہ میرا خیال اس کو بند کر دینا چاہیے، آئی شوڈ جسٹ پرے. تو how many of us have gone through that؟ تو آپ بائبل کیسے پڑھتے ہیں؟ کوئی اپنے فی الحال جو آپ کا طریقہ ہے آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ہاؤ ڈو یو ریڈ دا بائبل یا اسٹڈی دا بائبل؟ کیسے کوئی ایگزامپلس مجھے دیں. I mean there is nothing wrong with any example. تو آپ یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں یو آر ڈوئنگ فائن. یہ جو طریقہ آج ہم سیکھیں گے ایکچولی دیٹ وڈ بی سلائٹلی مور ایکسٹینسو، اس سے ہمیں اور چیزوں کی سمجھ آئے گی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہم آلریڈی کر رہے ہیں وہ غلط ہے. اٹس ناٹ دیٹ، اٹس جسٹ کہہ لیں کہ مے بی اٹس آن دا بگنر لیول، مے بی اٹس آن دی انٹرمیڈیٹ لیول یا پھر ایڈوانس لیول، کچھ بھی ہو سکتا ہے. سو کوئی بتائے پلیز کہ کیسے آپ کی بائبل پڑھنے کی روٹین کیا ہے؟ جی ہاں، میری روٹین یہ ہے کہ جیسے میں نے جینیسس سے اسٹارٹ کیا تھا اور ابھی میں یرمیہ پڑھوں، تو میں ایوری ڈے کوشش کرتا ہوں کہ 2 سے 3 چیپٹر پڑھوں، اور 2 سے 3 چیپٹر صبح میں اور 2 سے 3 چیپٹر رات میں. تو آپ یہ لگاتار پڑھ رہے ہیں؟ ہاں، میں لگاتار پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ میں اس طرح سے پڑھوں. ٹھیک ہے. اور کوئی بتائے؟ بائبل میں نے پڑھی ہے پوری، لیکن اب اس سوچ کے ساتھ پڑھتی ہوں کہ اٹس ٹرو، جو بھی اس میں لکھا ہے وہ سچ ہے اور وہ ریئل ہے. سو وین یو ریڈ لائک دیٹ تو پھر وہ آپ کو یو کین ایکچولی ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں، اور وہ سینز بھی آتے ہیں آپ کے اس میں مائنڈ. اسکیپٹیکل مائنڈ کے ساتھ کچھ لوگ پڑھتے ہیں کہ میں اس کو اوبیسلی اسپیشلی آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو کہ ایمان نہیں رکھتے یا غیر مذہب سے آتے ہیں، یا ایسے لوگ جو کہ خود اپنے مذہب میں بھی ہوں لیکن بہت سارے سوال کرتے ہیں. سو دے آلویز ریڈ بائبل ود دیٹ کوسچن مائنڈ سیٹ، ہے نا، وہ سوال کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، اس کا کیا مطلب ہونا چاہیے. کچھ لوگ جو ہے وہ کریٹیکل پوائنٹ آف ویو سے پڑھتے ہیں کہ تنقیدی لحاظ سے کہ میں کچھ غلطیاں ڈھونڈوں. کچھ لوگ جو ہیں وہ ریلیٹ کر کے پڑھتے ہیں بائبل کہ اس کو میں کیسے جو ہے وہ اپنے ساتھ ریلیٹ کر سکتا ہوں، ہر سٹوری کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسے بھی پڑھتے ہیں بائبل میں خدا والا دے ایسے کر کے جڑا پہلا نکلا ہے، یو نو ایسے بھی پڑھتے ہیں. کون ایسے کرتے ہیں؟ کس نے کیا ہے؟ آپ کی، میں نے بھی کیا. تو عموماً زبور سے نکلتا ہے کیونکہ مڈل میں زبور ہی ہے. سو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یو نو. اور آپ کو اگر چلاکی سے شروع سے یا اینڈ سے نکالنا ہے، پھر بھی ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ جو ہے نا وہ میں نے اس طرح نکالا، تو میں نے کہا آج میری جڑی نا خدا تو رہنمائی کرتا، میں نے اسے کھول کے والا نکالا تو اس پہ لکھا تھا کہ قبر سے کوئی بھی اپنے مالک کو یاد نہیں کر سکتا. میں کہا خدا ہے کہ نکال کی تھا نا تو میں کہتا والا دیتا ہے. تو یا پھر کوئی ایسا ریلیونٹ والا بھی نکل سکتے جس کا کوئی تعلق نہیں، جیسے شیطان کے والے سے والا نکلا ہے، یو نو. تو آئی تھنک دیٹس ناٹ دا رائٹ وے آف اسٹڈنگ بائبل. یہ تک بازی والا سسٹم نہیں ہے. لیکن اور کوئی بتائے آپ کیسے پڑھتے ہیں رضوان؟ بیکاز obviously that was I believe کہ something new for you. آپ بھی بتا سکتے ہیں.
کہ you must have read it like جیسے پیاسے کو پانی ملتا ہے, you know, something like. I read a lot of articles and topics when they reference the Bible. I check it up and I look before and after to make sure I understand what the context is. But there's a lot of references that are made to the Bible which I refer to. So you read books which are talking about Bible and then you go and check with the Bible. آپ کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب آپ کو دی تھی تو آپ نے انجیل ایک دم فنش کر دی تھی. وہ کی تھی میری شب میں نے پیدائش سے شروع کیا. ابھی اسحاق اور ربکا کا میں پڑھی ہوں, اسٹوری بہت اچھی لگی ہے. صبح سے میں نے کافی چیپٹرز پڑھے اس کے. سو ایک یہ بھی طریقہ ہے جیسے میرے بھائی نے بتایا کہ میں 2-3 چیپٹر شروع میں اور 2-3 چیپٹر شام میں پڑھتا ہوں. ایک میرے پاس چارٹ ہے, اگر آپ میں سے کسی کو چاہیے, if you want to finish the whole Bible from Genesis to Revelation within a year, تو اس میں وہ لکھا ہوا ہے کہ آپ پرانے اور نئے عہد نامے کو ملا کے کیسے آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اس میں certain chapters لکھے ہیں کہ آپ نے جیسے ایک فوڈ روٹین ہم جو ہے وہ ڈائٹ روٹین فالو کرتے ہیں, so you have to strictly follow that regime. تو اس میں یہ ہوگا کہ within a year you will be able to finish the Bible 365 days میں. بائبل کے تقریباً کہہ لیں کہ 32,000 کے قریب چیپٹرز ہیں. سو یو ہیو ٹو ریڈ سرٹن اماؤنٹ ان آرڈر ٹو فنش اٹ ان 365 days. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. کچھ لوگ ٹاپیکل اسٹڈیز کرتے ہیں, جیسے مجھے یاد ہے کہ بچپن میں جب ہم تھے تو ہمارے پاس بچوں کی بائبل تھی جس میں اسٹوری وائز جو ہے وہ چیزیں لکھی ہوئی تھیں. سو دیٹس اندر گڈ وے آف اسٹڈنگ بائبل ویئر یو start a story and then you read until that is finished. جیسے بھی ربکا اور اسحاق کی بات ہو رہی ہے, سو یہ اسٹوری جو ہے اسحاق اور ربکا کی ایک certain point تک چلے گی, تو you actually start reading that and then you finish when the story finishes. اب وہ چاہے 2 چیپٹرز کی ہے چاہے وہ 20 چیپٹرز کی ہے, you know, that's a good way of learning کیونکہ then you will remember. اور اسپیشلی کچھ ایسی بکس ہیں جیسے بادشاہوں کی کتابیں ہیں, سلاطین اور تواریخ, یہ جو کنگز کی اور کرونیکلز کی جو بکس ہیں اس میں کنگز کی سٹوریز ہیں, اینڈ یو کین ایکچولی ریڈ اباؤٹ دوز. الائجا کی جیسے سٹوری ہے, جب تک الائجا کی ڈیتھ نہیں ہوتی یو کین ایکچولی کیری آن ریڈنگ اینڈ دین دیٹس ول گیو یو اے گریٹ انسائٹ کہ آپ نے جو ہے وہ ایک پوری سٹوری کو پڑھا ہے اور اس کو یاد رکھا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں 8 سال کا تھا تو میں نے آپ سے پہلے بھی یہ بات شیئر کی, مجھے جو میرے فادر نے فرسٹ ٹائم فل بائبل دی تھی اور میرے پاس آج بھی وہ پڑھی ہوئی ہے. آپ لوگ جب گھر آئیں گے میں آپ کو آج دکھا سکتا ہوں کہ دیٹ بائبل از اسٹل ود می. تھوڑا سا وہ پھٹ گئے اس کے کورز وغیرہ, میں نے اس کو جو ہے نا وہ ایک زپ والے کور میں رکھا ہوا ہے, اس کو میں اب کھولتا نہیں ہوں, لیکن دیٹ واز گیون ٹو می. اور تقریباً میں 10 سال کا تھا جب میں نے اس کو کور ٹو کور پڑھ لیا تھا, جینیسس ٹو ریولیشن. اور اس کے بعد پھر میں نے بہت دفعہ پڑھی. اور ایک ٹائم ایسا بھی آیا تھا میری لائف میں کہ میں جنونی ہونے کی حد تک ریڈنگ میں پڑھ گیا, نہ صرف بائبل بلکہ اور بھی چیزیں کئی آتے ہیں وہ ابھی تک ہیں, جیسے شکائنہ کو ہوتی, میں ناولز بڑے پڑھتا تھا اور ڈائجسٹ, اور پورا میں ایک دن میں پڑھ لیتا تھا. تقریباً میں 800-900 صفحہ پڑھ سکتا تھا ایک دن میں, میری اتنی اسپیڈ تھی, تقریباً 1000 تک ایون. تو مجھے یاد ہے کہ لائبریری سے جانا اور 300-400 صفحوں کی کتاب لانی, تو وہ 2-3 گھنٹوں میں پڑھ کے واپس دے آنی, جھوٹ بولنا کہ ان کو کہنا کہ یہ تو میں نے پڑھی ہوئی ہے. تو ٹیکنیکل جھوٹ ہوتا تھا, وہ ٹیکنیکل ٹروتھ بھی ہوتی تھی, کہتے میں پڑھی ہے تینوں واپس کر مجھے دوسرے. تو کیونکہ اس وقت ہمیں 1 روپیہ ملتا تھا پاکٹ منی, اور اس میں ایک بک آتی تھی, ہمارے گھر کے ساتھ ہی لائبریری تھی, تو اس چکر میں 2 کتابیں پڑھ لینی. تو یہ ہے کہ دیٹ واز اندر وے. سو ایک ٹائم ایسا آیا تھا کہ میں پوری بک ایک دن میں پڑھتا تھا, جیسے ایک دن جینیسس, اگلے دن ایکسوڈس, اگلے دن لیویٹیکس, اگلے دن ایسے. تو جو چھوٹی بکس ہیں جیسے سام کی کتاب بہت بڑی ہے, یہ 5 بکس کے اوپر بنی ہوئی ہے, تو اس کو میں جو ہے وہ تقریباً 5-6 دنوں میں فنش کر سکتا تھا. اور پھر جو چھوٹی بکس ہیں جیسے اناجیل ہیں, ایک دن گاسپل آف میتھیو, اگلے دن مارک, لوک, اس طرح, اور لیٹرز جو ہے 3-4 ایک دن میں پڑھ لینا. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کیا ٹائم ہے. اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کہ جب یہ میں ایک بک ایک دن میں پڑھتا تھا جب میں اسکول کی چھٹیاں ہوتی تھیں, جیسے گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں, کالج کی چھٹیاں ہوتی ہیں, تو آئی واز ایکچولی یوز ٹو فنش مائی ورک اینڈ دین ہوم ورک ویسے میں بہت کم کرتا تھا. تو لیکن یہ ہے کہ میں یہ ضرور اس طرح کرتا تھا کہ میں ناشتہ ختم کر کے تو یہ کام کرتا تھا, اور پھر کھل کے کھیلتے تھے. کرکٹ بہت کھیلی, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شاید میں نے دوسرے کام پھر چھوڑے ہوئے, ایسا نہیں تھا. شرارتی سب سے زیادہ تھا میں, اور سب سے زیادہ جو ہے وہ انوویشن تھی شرارت کے معاملے میں, اور کرکٹ وغیرہ, پتنگ بازی, ان چیزوں میں بھی میں خدا کا شکر ہے کہ باقیوں سے بہتر تھا. لیکن بائبل کے حوالے سے خدا نے مجھے یہ بلیسنگ دی. یہ چیز میں نے اپنی نانی سے سیکھی تھی کیونکہ شی واز این ایونجلسٹ, اور وہ گھنٹوں گھنٹے خدا کے کلام میں صرف کرتے تھے. لیکن اب یہ ہے کہ اب چونکہ لائف ایسی ہم سب کی ہے, ہم جن کنٹریز میں ہیں,
I believe کہ 80s 90s میں شاید دور آسان تھا, لوگوں کے پاس وقت زیادہ تھا چیزیں کرنے کا, ڈسٹریکشنز کم تھیں. واحد ڈسٹریکشن میرے خیال ہمارے پاس ٹیلی ویژن ہوتا تھا, اور وہ بھی 2-4 گھنٹے کے ہی اس میں ٹرانسمیشن آتے تھے. لیکن اب جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر بہت زیادہ میڈیا نے اپنا کام شروع کر دیا ہے, سوشل میڈیا بہت زیادہ انگیجنگ ہے, اور ہمارے بچے آپ جو ہے اپنے آپ پر غور کر سکتے ہیں, میں خود اس پر غور کر سکتا ہوں کہ ہم کتنا ٹائم جو ہے وہ سوشل میڈیا پر سپینڈ کرتے ہیں. کوئی بتائے مجھے کتنا ٹائم کرتے ہیں, بچوں میں سے پوچھ سکتا ہوں, جسٹ گیس کریں آپ, ہاؤ مینی آورز یو اسپینڈ ان اے ڈے آن سوشل میڈیا. ہاں 5 or 6 آپ کا تو کام ہوتا ہے نا. جی میری تو آپ بتا سکتے ہو. ابھی سے تو 24 میں سے 26 آورز کرتے ہیں. شماریہ بھی Too much. فون یوٹیوب. تو یہ ہے کہ there is a good thing and there is a bad thing about it. Good thing is کہ there is an app called the Bible, یہ کہ پڑھ سکتے ہیں ہم. So if it is آپ کے جو کہہ لیں گے, if this is your comfort zone, if this is where you spend most of your time, then make God part of it. ٹھیک ہے نا, read the Bible on this. لیکن I believe کہ it would be great if you put this down and then pick the Bible, and that should actually give God that respect کہ آپ نے بائبل جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں. So بہت سارے چیزیں ہیں, لیکن بائبل کو پڑھنے کے وقت جو ہے there are certain things جو کہ ہمیں اپنے مائنڈ میں رکھنی ہیں, اور ان کو جب تک ہم سامنے نہیں رکھیں گے, ان فارمولاز کو, ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. سو پہلا جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, ٹیموتھی کے اندر جائیں گے, 2 ٹیموتھی chapter 3 verse 16. 2 Timothy chapter 3 verse 16. ابھیشا آپ اس کو انگلش میں پڑھو اور اردو میں کوئی اور پڑھ سکتا ہے. نیکسٹ وقت پھر آپ نے پڑھی. Where is your Bible? 2 Timothy chapter 3 verse 16. تیسرا باب اور 16 ہے. آپ بہنیں آپ اردو میں پڑھ سکتے ہیں, اور ابھیشے جو ہے وہ انگلش میں پڑھ سکتے ہیں, دین بعد میں بھی اور بھی پڑھ سکتے ہیں. باقی بارے ہر ایک صحیفہ جو ہے. یس پلیز آپ. All scripture is given by inspiration of God and is profitable by doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. So یہ ہے کہ اس میں ڈاکٹرن ہے, کریکشن ہے, اور کیا کیا ہے, انسٹرکشنز ہیں, اور رائچسنس ہے, ریپروف ہے. ٹھیک ہے نا, اور آپ پڑھیں اردو میں. ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے, تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے, تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کرنے کے لیے بالکل تیار ہو جائے. سو بائبل پڑھنے کا جو سب سے بڑا ریزن ہے وہ یہاں پر لکھا ہے. دس از ایکچولی پال رائٹنگ ٹو ٹیموتھی, جو کہ اس کا ڈسائپل تھا, اور 17th ورس جو ہے نا, دیٹ از دا ریزن وائی وی شوڈ ریڈ بائبل, کہ کامل بنے اور نیک کام کے لیے تیار بنے. ٹھیک ہے نا. سو وین یو ریڈ بائبل تو اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ریڈنگ. ایک ٹائم تھا کہ آئی واز جسٹ ریڈنگ دا بائبل اینڈ دین آئی واز ناٹ ایبل ٹو ریلیٹ اٹ ٹو اٹ. ابھی جیسے شکائنہ نے کہا کہ ناؤ شی کین ریلیٹ ٹو دا بائبل. ابھی جیسے بہن نشابہ نے کہا کہ انہوں نے اسٹوری پڑھی اسحاق کی اور ربکہ کی. آئی ڈو بلیو اینڈ آئی ہوپ کہ یو آر ایبل ٹو ریلیٹ ٹو دیٹ اسٹوری. اس میں آپ کچھ نہ کچھ آپ کے لیے آپ کو نظر آیا ہوگا. اور بائبل واحد کتاب ہے ایکچولی جو کہ آپ سے بولتی ہے, اسپیکس ٹو یو. It actually, whenever you read the same story, maybe actually if you read the same story like in 3 different times, in 3 different situations, every situation میں وہ آپ سے relate کرے گی. It will actually speak to you. Bible is the only living book. اور دنیا کی کسی بھی کتاب, میں نے بہت کتابیں پڑھی ہیں, لیکن میں نے کسی بھی کتاب کو ایسا فیل نہیں کیا کہ جیسے یہ مجھ سے بات کر رہی ہے. The way Bible has been written, کہ آپ جب اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے کوئی آپ سے بات کر رہا ہے. Somebody is speaking to you. That is actually the Holy Spirit جس نے یہ کتاب لکھوائی ہے. So بائبل کو لکھوانے کا جو ریزن تھا وہ یہ تھا کہ مرد خدا کامل بنے, اور پھر ہے کہ ہر ایک نیک کام کے لیے تیار ہو جائے. اور لیکن اس کے اندر جو 4 چیزیں ہیں وہ یہ ہے
کہ جب ہم بائبل پڑھیں تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں ان میں سے یہ 4 چیزیں ضرور ہی دیکھنی ہیں. لکھا ہے کہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے وہ تعلیم کے لیے ہے. بائبل کس چیز کے لیے ہے؟ تعلیم کے لیے. This is to teach you something. بائبل میں سے ہم نے سیکھنا ہے اور اس میں سے ہمیں تعلیم ملے گی, ہمارا نالج بڑھے گا. ہمیں جو ہے وہ جیسے ہم اسکول جاتے ہیں اور ہمیں روزمرہ کی زندگی کے بارے میں سکھایا جاتا ہے, ہمیں دنیا دہان کی چیزوں کے بارے میں سکھایا جاتا ہے. And you become aware of things. آپ کو میتھس کرنا آ جاتا ہے, آپ کو بایولوجی کا پتہ چل جاتا ہے, آپ کو جو ہے وہ سائنس کا پتہ چلتا ہے, آپ کو فزکس کا پتہ چلتا ہے, آپ کو یہ پتہ ہے کہ اگر لائٹ جو ہے وہ ادھر شیشے پہ پڑے اور ادھر 7 رنگ نظر آ جائے تو اس کا کیا مطلب ہے. That's the prism effect. آپ کو پتہ ہے کہ یہ کہاں سے آپ کو پتہ چل رہا ہے؟ اسکول سے. Because you are getting learned اور آپ لرننگ کر رہے ہیں. سو بائبل میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ سٹوری پڑھیں, جب بھی کوئی واقعہ پڑھیں, جب بھی کوئی پیسیج پڑھیں تو always ask yourself, آپ ان 4 پوائنٹس کو لکھ سکتے ہیں somewhere, maybe on the back page of your Bible like this, جیسے یہ بیک پیج ہے, یہ empty پیج ہے, ٹھیک ہے نا, اس پہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ مجھے اس میں سے تعلیم جو ہے وہ کیا مجھے سیکھنے کو ملا ہے. What is the message I am getting out of that? اس میں سے میں نے آج کیا سیکھا, میری زندگی سے اس کا کیا لینا دینا تھا, اور نئی بات میں نے کیا سیکھی. ابھی جیسے کل کہہ رہا ہوں لاسٹ سیٹرڈے ہارون بھائی نے کلام سنایا تھا, میں نے نہیں سنا. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس میں آپ نے کیا سیکھا تھا؟ What new did you learn or what did you learn about that message? آپ اس میں کیا سیکھا, کوئی مجھے بتائے کہ کیا سیکھا تھا, کس بارے میں وہ میسج تھا؟ آستر کی کتاب مردیکائی کا. تو کیا سیکھا اس میں ہم نے؟ میں ابھی بھی بتا سکتا کہ میں نے وہ کتاب پڑھی ہے. اس میں یہ سیکھا کہ خدا ہم کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا. اس میں یہ سیکھا کہ ہم پر ذمہ داریاں ہیں. اس میں یہ سیکھا کہ ہم ایک قوم کے طور پر خدا کے سامنے, اور پھر یہ بھی سیکھا کہ ابلیس جو ہے وہ اپنے لوگوں کو یوز کرے گا اور وہ حملہ ضرور کریں گے. دوسرا جو ریزن ہے, جب آپ بائبل پڑھیں, کوئی بھی پیسج پڑھیں, پہلا جو ہے وہ آپ نے یہ ٹاپک دیکھنا ہے کہ اس میں مجھے سیکھنے کو کیا مل رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں الزام, بائبل آپ پر الزام لگاتی ہے. بائبل میں کیا لکھا ہے کہ خداوند کی جو شریعت ہے وہ گناہ کی پہچان دیتی ہے. So it actually talks about you and actually it will check you. وہ آپ پر الزام لگائے گی. آپ نے بائبل کو جب بھی پڑھنا ہے, کیونکہ ہمیں بائبل پڑھنے سے, میں نے ایک چیز اور بھی نوٹ کی اپنی زندگی میں نے یہ چیز دیکھی تھی کہ بہت زیادہ نالج جو تھا, بہت زیادہ بائبل پڑھنا مغرور ہونے کا سبب بن گیا میری زندگی میں. I was used to be proud about it. اور میں جو ہے وہ لوگوں کو کچھ نہیں سمجھتا تھا, پادریاں یعنی کہ انسان نہ سمجھ, جان بوجھ کے ایسی مشکل آیتیں سامنے رکھتے نہیں کہ وہ بیچارے لاجواب ہو جاتے تھے, میں پھنستا تھا. you know that was my attitude. لیکن بائبل کیا کہتی ہے کہ ہمیں بائبل جو ہے وہ الزام ہم پر دے. It should bring us down. It should actually give us that. It should blame us. ہماری برائی جو ہے وہ ہمارے سامنے نظر آئے. بائبل جو ہے وہ ہمارے لیے ایک آئینے کی طرح ہو جائے. اور جب ہم اس کو پڑھیں تو دوسرا اس میں سے ضرور یہ دیکھیں کہ آیا یہ چیز جو ہے وہ جو میں پڑھ رہا ہوں وہ میرے اندر ہے یا نہیں ہے. سب سے بڑا الزام یہی ہوگا نا کہ اگر وہ چیز ہمارے اندر لیک کرتی ہے. اب جیسے خداوند نے کہا کہ تو چوری نہ کر, ٹھیک ہے نا, تو چوری نہ کر. ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ چوری کی ہوئی ہے, یا کوئی یاد ہو چوریاں تو ہمیں جو ہے وہ اس کا معافی نہ مانگے ہو. یا لکھا ہے کہ تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کر. ہم میں سے کتنے ہیں جو ایسا نہیں کرتے, یا پھر ہم بار بار چوک جاتے ہیں. then we actually we think our parents are stupid, we think our parents are backward, we think our parents are ignorant کیونکہ وہ پاکستان سے ہیں, they don't know کہ وہ UK کی چیزوں کا یہاں بہت ماڈرن ہے. maybe بہت سارے بچے, ہم خود بھی جب چھوٹے تھے ہم یہی سوچتے تھے کہ ہمیں جو چیزیں آج کل پتہ ہیں ان کو کہاں پہ پتہ ہیں, they don't know this. لیکن they should realize کہ actually they know these, maybe they know these in a different context. لیکن جو لائف کی جو سچائی ہیں وہ سیم رہیں گی. ماڈرنائزیشن ول ناٹ چینج دا فیکٹ کہ لائف کی جو سچائی ہیں وہ کیسی ہیں. آپ کے پیرنٹس اگر آپ کو کہتے ہیں کہ بیٹا آپ ٹھنڈ میں باہر جو ہے وہ کور کر کے جاؤ, ٹھیک ہے نا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ نے سپر ڈرائی کی جو جیکٹ پہنی وہ چیز چینج کر دے گی, کیونکہ پرانے زمانے میں لوگ کمبل لے کے جاتے تھے یا کھیس لے کے جاتے تھے. نہیں, وہ فیکٹ کیا ہے کہ ٹھنڈ میں آپ بیمار ہو جاؤ گے, ٹھیک ہے. سو دیٹ از دا ٹروتھ آف دا لائف. تو یہ ہے کہ پیرنٹس آر آلویز رائٹ ان دیٹ مینر, کیونکہ بڑے جتنے بھی, نہ صرف پیرنٹس بلکہ بڑے بہن بھائی بھی یا کوئی بھی بڑا آپ کو کوئی سکھائے, یو مسٹ لسن ٹو دیٹ اینڈ یو مسٹ
you must not see it in your context, you must see it in the reasoning کہ وہ کیوں یہ کہا جا رہا ہے. یہ بھی کئی دفعہ ہم اگنور کر دیتے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے, ہم یہ کیوں کہا جا رہا ہے, ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے. سو بائبل کو پڑھنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں اس میں سے الزام نظر آنا چاہیے. We should be able to allow the word of God to actually blame us for things, and then we should be able to listen to those things, and then we should be able to change those things. کیونکہ یہ چیز تیسری پوائنٹ جو ہے وہ لکھا ہے کہ اصلاح جو ہے ہماری تربیت پھر وہ کرتی ہے. سو بائبل نہ صرف آپ پر الزام لگاتی ہے بلکہ بائبل آپ کو وے آؤٹ بھی دیتی ہے, ٹھیک ہے نا. بائبل آپ کو کریکٹ کرتی ہے. اس میں سے آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اس میں نظر کیا آیا ہے, اور اگر مجھ پہ الزام لگا بھی ہے, بائبل نے مجھ پر الزام لگایا ہے تو بائبل مجھے یہ بھی بتائے گی کہ اس کو کیسے میں نے ٹھیک کرنا ہے. اور چوتھا جو ہے وہ لکھا ہے کہ راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے. بینگ پیرنٹس, اگر آپ if you feel you struggle تربیت کے معاملے میں اپنے بچوں کو سکھانے, اور کیونکہ تربیت جو ہے وہ ایک دن کا کام نہیں ہے. How many of you think کہ آپ کو ایک دن میں سارا کچھ آ جائے گا؟ ہم اسکول کتنے سال کے لیے جاتے ہیں؟ تقریباً 16 سال تو جاتے ہی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ 4 ایئرس کی ایج سے آپ شروع کرتے ہیں اور ایٹ لیسٹ 18, 19, 20 سال تک آپ پڑھتے ہیں. دیٹ مینس کہ جو تربیت ہے دیٹ ٹیکس اباؤٹ 20 odd years. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ بینگ پیرنٹس کہ بچے جو ہیں وہ ان کی تربیت کرنے میں مجھے اسٹرگل ہوتی ہے, آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ٹرین مائی کڈس, آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو میک شیور کہ وہ صحیح راہ پر چلیں, گرو کریں, تو دین بائبل از دا کی. بائبل میں سے ہر چیز جو ہے نا وہ کوشش کریں کہ ٹرائی ٹو ریلیٹ اٹ بیک ٹو بائبل. فرض کرو اگر میں کسی بچے کو, چاہے وہ میرا بیٹا ہے کسی کا بھی, اس کو یا بیٹی, اس کو میں کہوں کہ بیٹا آپ نے ایسے نہیں کرنا یا آپ ایسے کرو, تو آئی شوڈ آلویز بی ایبل ٹو ریلیٹ that back to the Bible, تاکہ اس کو پتا ہو کہ یہ, اور بائبل میں سے اس میں سے ہمیں so many examples ملیں گی. تو پہلا یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ جو ہے اس کے لیے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں لوکا کی انجیل, اس کا چیپٹر 24 verse 44. چیپٹر 24 verse 44, 24واں باب اور اس کی 44ویں آیت. لوکا کی انجیل آپ پڑھو. verse 44. Then he said to them, these are the words which I spoke to you while I was still with you, that all the things must be fulfilled which were written in the law of Moses and the prophets and the Psalms concerning me. ٹھیک ہے, اردو میں کو پڑھے. پھر اس نے ان سے کہا کہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب تمہارے ساتھ تھا, کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی تورات اور نبیوں کی صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اب 2 Corinthians نکالیں. 2 Corinthians chapter 13 اور اس کی verse 1. شماریہ آپ پڑھ سکتے نہیں پڑھنا, حفظ آپ پڑھ. 2 Corinthians chapter 13 verse 1. چلو دو ایک دفعہ شماریہ پڑھے, ایک دفعہ پہلے حفظہ پڑھ لے پھر شماریہ پڑھے. سیم verse 1. This will be the third time I am coming to you. By the month of 2 or 3 witnesses, every word shall be established. Amen. ٹھیک ہے, اب آپ بھی پڑھو. Chapter 13 verse 1. 2 Corinthians chapter 13. بھائی آپ دیکھو. This will be the third time I am coming to you. By the mouth of 2 or 3 witnesses, every word shall be established. لکھا ہے کہ میں تیسری بار تمہارے پاس آتا ہوں, پالوس اپنی بات ہے کہ 2 یا 3 گواہوں کی زبان سے ہر ایک بات ثابت ہو جائے گی. سو اب آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کا عدالت کا نظام بھی اس پہ قائم ہے کہ ایٹ لیسٹ 2 witnesses ہونے چاہیے. ایک وٹنس کوئی بھی آئے گا تو وہ بات ثابت نہیں ہوگی. اور خدا یسوع مسیح نے بھی یہ کہا تھا کہ 2 یا 3 جہاں پر میرے نام سے جمع ہوں گے. تو بائبل کا بھی یہی پڑھنے کا طریقہ ہے. ہم نے جو بھی پڑھا تھا لوکا کی انجیل میں, اس میں لکھا تھا
کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت, نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں, یہ کتنے گواہ بن گئے؟ 3 گواہ بن گئے, ٹھیک ہے نا. اور چوتھا گواہ جو ہے وہ نیو ٹیسٹمنٹ ہے. سو اس کو کہتے ہیں تناخ, یعنی تورا, نویم, نویم عبرانی میں نبیوں کو کہتے ہیں, اور خطبیم جو ہے وہ رائٹنگز کو کہتے ہیں. خط جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ اردو میں خط کا کیا مطلب ہے, خط کا مطلب ہے لکھنا, رائٹنگ, ٹھیک ہے. تو خطبیم کا مطلب ہے خطوط یا کتابیں, صحیفے. نویم جو ہے, نبی جو ہے وہ عبرانی زبان میں, اردو میں نبی ہوتا ہے, عبرانی میں نبی ہوتا ہے, اور نویم کا مطلب ہے نبیوں کے کتابیں, اور تورات کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ مطلب ہے اصلاح. اور چوتھا جو ہے وہ نیو ٹیسٹمنٹ. سو بائبل کو پڑھنے کا ایک طریقہ ہے کہ کوئی بھی بائبل سے آپ بات اٹھائیں, that thing should be mentioned in either of this, ٹھیک ہے نا. آپ کوئی بھی آپ چیز سمجھنے کی کوشش کریں. سو بائبل کو سمجھنے کے لیے سب سے آسان بک جو آپ کو ملے گی, that would be Bible itself. Bible actually talks about itself. بائبل ہر ایک چیز کو آسانی سے جو ہے وہ ہر ایک چیز کو آسانی سے جو ہے وہ بتا سکتی ہے, ہر ایک چیز کو آسانی سے ایکسپلین کرتی ہے. سو آپ کا کیا ہے کہ always find a concordance. آپ کو اگر نہیں پتا تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ strong concordance آپ لے سکتے ہیں. آپ جب گھر آئیں گے میں آپ کو دکھاؤں گا وہ کون سی بک ہے. and you can find the let's say کہ heaven کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے, تو heaven کے بارے میں جتنے بھی ریفرنسز ہیں آپ اس میں پڑھیں, اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پوری بائبل میں کہاں ہیون کا ذکر ہے. اینڈ دس از سیکنڈ وے آف ریڈنگ بائبل, کہ آپ ٹاپیکل اگر اسٹڈی کرتے ہیں. مثلا جیسے کل ہم یروشلم کی بات کر رہے تھے, سو یروشلم کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ بک آف ریولیشن میں بھی ملتا ہے کہ یروشلم میں 2 گواہ آئیں گے. ہمیں میتھیو میں بھی ملتا ہے کہ یروشلم کے اندر جو ہے وہ خدا یسوع مسیح واپس آئیں گے, اور ایکٹس میں ملتا ہے کہ یسوع مسیح یروشلم سے اوپر گئے. ہمیں زکریا میں ملتا ہے کہ یروشلم کے خلاف جو ہے وہ جنگ ہوگی. ہمیں زکریا میں ملتا ہے کہ یروشلم کے اوپر خدا یسوع مسیح آئیں گے. ہمیں جینیسس میں توریت میں ملتا ہے کہ یروشلم ہی وہ شہر تھا جہاں سے سارے کا آغاز ہوا کام, جہاں سے شروع ہوا. ہمیں جو ہے وہ بادشاہوں کی کتاب میں ملتا ہے کہ کس طریقے سے داؤد بادشاہ نے پیسے لے کر اس یبوسی غیر قوم والے سے وہ موریا کا پہاڑ کا جو کھیت تھا وہ اس نے خرید لیا تھا تاکہ وہاں پر ہیکل بنائی جائے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہیکل جو ہے وہ کون سے پہاڑ پر بنی ہے؟ موریا کے پہاڑ پر. موریا کے پہاڑ پر اور کیا ہوا تھا؟ موریا کے پہاڑ پر موریہ, آئزک کی جو ہے وہ قربانی کے لیے ماؤنٹ موریہ پر گئے تھے. اور موریہ از دا ماؤنٹین جہاں پر آدم اور حوا جو ہے وہ ان کے لیے کہتے ہیں کہ کپڑے وہ بنائے گئے اور قربانی کی گئی. سو آدم اور حوا یعنی باغ عدن کا وہ پوائنٹ تھا, آدم اور حوا سے شروع کرتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ موریہ از دا ماؤنٹین جس کو خدا نے چنا, اور آئزک کی قربانی, وہاں پر ہیکل بنائی گئی. وہاں پر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے آ کر جو ہے وہ کام کیا, اور وہاں پر آخری زمانہ میں کیا ہوگا کہ واپس خدا یسوع. اگین وی فائنڈ دیز تھنگز in so many passages. So whenever you open a passage, get a concordance اور اس کے بارے میں آپ پڑھنا شروع کر دیں. جیسے ایک آیت لکھا ہوئی ہے کہ جھوٹے رسول جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوں گے, جھوٹے نبی کھڑے ہوں گے. اب آپ کو بائبل میں سے false prophets کے بارے میں جاننا ہے. You go on to the concordance and you start reading. So everywhere پڑھیں, کیونکہ بائبل کا میسج آپ کو نظر آئے گا کہ it's very very consistent, ٹھیک ہے نا. تو یہ دوسرا طریقہ ہے. تیسرا طریقہ ہے, اس کو کہتے ہیں پردیس. اردو میں جیسے پردیس لکھتے ہیں لیکن ایکچولی پیراڈائز, لیکن یہ ایکچولی 4 لیٹر سے مل کر بنا ہے جو کہ ہیبرو لیٹرز ہیں. پشات, رمز, دراش اینڈ سول. کون سے ہیں؟ پشات, رمز, دراش اینڈ سول. پشات کا مطلب ہے سمپل اور لٹرل میننگ, یعنی کہ جب آپ کسی بھی ریفرنس کو پڑھتے ہیں اس کو آپ لٹرلی وہی پڑھیں جو کہ اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے. رمز کا مطلب ہے, ہم اردو میں رمز کا پتہ ہے کہ رمز کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز, ہنٹ جو ہے کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے وہ چیز. سو رمز جو ہے وہ اس چیز کی طرف اشارہ کرے گا. پیسے دراش جو ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں سے ہم نے کچھ ڈھونڈنا ہے. there is something written in between the lines جو کہ allegorical ہے, یعنی کہ وہ کسی اور چیز کے ساتھ ریلیٹ کرے. اور سول جو ہے اس کا مطلب ہے hidden جو ہے وہ میسج, hidden passage. اب بائبل میں سے کوئی بھی سٹوری آپ کوئی آپ کو اگر کوئی سٹوری یاد ہے تو مجھے بتائیں, and then we'll go through کہ ہم ان چاروں کو اس میں کیسے دیکھ سکتے ہیں. آستر کی یا اسحاق کی سٹوری. میں چاہ رہا تھا بچوں میں سے کوئی بتائے. Do you know remember any parables, any story?
मिरेकल या मिरेकल भी बता सकते हैं। ओह यस, सो हम जाते हैं कि यूहन्ना की इंजील में देखते हैं पहली आयत सेकंड चैप्टर जॉन चैप्टर 2 वर्स 1। अब देखें कि इसको मैं कैसे पढ़ता हूँ इस रेफरेंस को। हमने ये चार चीज़ों को देखना है, यानी कि इसका सिंपल और लिटरल मीनिंग क्या है, इसका किस चीज़ की तरफ पॉइंट कर रही है, इसमें से हमें जो है वो एलेगोरिकल क्या चीज़ें देखनी है, और इसमें हिडन या मिस्ट्री क्या है, इसमें से हिडन चीज़ें कौन सी हैं। सो हम इसको एनालाइज करेंगे। सो वील स्टडी इट टुगेदर, ठीक है ना। लिखे कि फिर तीसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई और यीशु की माँ वहाँ थी और यीशु उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। जब मैं हो चुकी तो यीशु की माँ ने उसे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। यीशु ने उसे कहा कि ऐ औरत, मुझे तुझसे क्या काम है, अभी मेरा वक्त नहीं आया। उसकी माँ ने खादमों से कहा कि जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। वहाँ यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुआफिक पत्थर के 6 मटके रखे हुए थे और उनमें 2-2 3-3 मन की गुंजाइश थी। यीशु ने उनसे कहा कि मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उनको लबालब भर दिया। फिर उसने उनसे कहा कि अब निकाल कर मीरे मजलिस के पास ले जाओ, और वो ले गए। जब मीरे मजलिस ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और जानता ना था कि ये कहाँ से है, मगर खादमों ने जिन्होंने पानी निकालता था जानते थे, तो मीरे मजलिस ने दूल्हा को बुलाकर कहा कि हर शख्स पहले अच्छी मै पेश करता है और नाकिस उस वक्त है जब पी कर छक गए, मगर तूने अच्छी मै अब तक रख छोड़ी है। ये पहला मौजज़ा यीशु ने काना गलील में दिखाकर अपना जलाल जाहिर किया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। अब इसमें लिटरल मीनिंग क्या है? सो ये हमने स्टोरी पढ़ी है। सो लिटरल मीनिंग क्या है कि यीशु मसीह का ये पहला मौजज़ा है। लिटरल मीनिंग ये है कि इसमें से और क्या आपको सीखने को मिला? जीसस के बारे में आपको क्या पता चला? What do you learn about Jesus in this? He can perform miracles. What else? He listens to his mother. उसने अपनी माँ की ताबेदारी की, ठीक है ना, ओबीडियंस नजर आती है। इवन दो कि उसने कहा कि मेरा भी वक्त नहीं है। इसमें एक और चीज़ लिटरल में हमें पता चलेगी कि जीसस जो चीज़ बनाते हैं उसकी क्वालिटी क्या थी? वेरी गुड क्वालिटी थी। वाइन जो थी वो बेस्ट वाइन थी। अगर तुसी टेस्को टुस्को लाई जाए तो महंगी तरीन वाइन बन गई, ठीक है। और क्या इसमें हमें लिटरल चीज़ें नजर आती हैं? गिव अस अ हिंट। लिटरल क्या नजर आ रहा है? शागिर्दों का ईमान लेके आए। हाँ, शागिर्द भी हैं। उसके एक और चीज़ लिटरल नजर आती है कि यीशु मसीह की माँ साथ साथ रहती थी, ठीक है ना, उसने छोड़ा नहीं था। और बहुत सारे लोग बीच में एक दो वाक़यात ऐसे नजर आते हैं कि वो नहीं थी। फिर ये भी है कि एक और लिटरल चीज़ नजर आती है कि जीसस क्राइस्ट इज अ वेरी सोशल पर्सन। ये नजर आ रहा है कि ही इज अटेंडिंग अ वेडिंग, ठीक है ना। दैट मीन्स के ही लव गोइंग आउट विद पीपल ऑफ हिज टाइम। और ये भी हो सकता है कि यीशु मसीह की किसी शागिर्द या किसी दोस्त की शादी हो, ठीक है ना। ऑब्वियसली दे आर इनवाइटेड। फिर ये है कि काना गलील जो है वो हम देखते हैं कि हम वहाँ पर जा चुके हैं इसराइल में। यीशु मसीह का घर वहीं पे था। सो हो सकता है कि पड़ोसी की शादी हो, किसी दोस्त की शादी हो, साथ वाले गाँव की शादी, कुछ भी हो। सो दैट मीन्स के द पर्सन जिसकी शादी है वो बहुत करीब है। सो ये चीज़ हम इसमें से सीख रहे हैं, ठीक है ना। फिर ये है कि यीशु मसीह के बारे में एक और पता चलती है कि यीशु मसीह ने ये चुप चुपा के ये काम किया। जब यीशु मसीह ने पानी भर दिया और जाके कहा कि दे दो, जीसस क्राइस्ट डिडंट शो हिमसेल्फ टू मीरे मजलिस, ठीक है ना। उसने जो हेड ऑफ द वो जो पार्टी था उसको ये नहीं जाकर के जरा चेक करना कैसा ज़बरदस्त काम किया था मैं, है ना, बड़ा बेहतरीन, यू नो, ट्रस्ट मी, आप मुझसे कभी भी किसी भी शादी में बुला सकते हैं। जब भी आपके पास कुछ कमी हो जाए तो रोटी भी मैं खवा सकना, 5 रोटियाँ ने, डोंट वरी, I'll be the one, ठीक है ना। he didn't do that, शो नहीं मारी। तो ये लिटरल मीनिंग है इस चीज़ का। और उस खुदा यीशु मसीह ने अपनी माँ से भी कहा कि मेरा भी टाइम नहीं है, हालांकि मौजज़ा भी कर दिया, लेकिन he didn't want to show कि जो है ना मैं। तो इसमें से हमने लिटरल मीनिंग में क्या क्या सीखा? कोई मुझे रिकैप करे, आपने भी जो मैंने इतनी सारी बातें बताई, क्या क्या बातें सीखी? Yeah, so whatever he makes is very good. He doesn't show off. He listens to his mom. He got his friends. He loves going to people's houses, and he loves helping people. Obedience, ठीक है ना। और अच्छा, अब हम आते हैं कि हिंट की तरफ आते हैं। What is the hint in that? He is a mighty God. Yes. Creation का काम हुआ. So that's the hint. He is the creator. It doesn't say he is the creator. लेकिन अब हम इसको हिंट के सेकंड, इसको भी आप अपनी
बाइबल के पीछे लिख लें कि whenever you want to, I'll give you that slide if you want to take a picture. Whenever you read the passage, you will find these 4 things in there. Hint क्या है कि वो खुदामंद खुदा है. और क्या hint है? Very good hint. Yes, he is son of God. Hint जो है वो he is God, he is the creator, he is son of God. ठीक है ना? Hint जो है इसमें से और भी चीज़ें हमें मिलती हैं. वो ये है कि तीसरे दिन काना गलील में शादी हुई, उसकी माँ और उसके शागिर्द थे. We can relate it to another शादी. बाइबल में जैसे हम कहते हैं ना कि बर्रा की शादी की ज़ियाफ़त जो है उसका वक्त आ गया है. ठीक है ना? तो जब असल में शादी होगी आसमान में, वहाँ पे और कौन कौन होगा? यीशु मसीह और उसके शागिर्द होंगे, उसकी माँ होगी, हम होंगे. ठीक है ना? हम सारे ही होंगे. We all will be there. So hint है इसमें. ठीक है ना? इसमें से आप जो है वो आपको इसमें से क्या हिंट नजर आता है अपनी ज़ात के लिए? What it is like आपके लिए इसमें क्या हिंट नजर आ रहा है? What it is saying to you? आपने अपने लिए क्या, जो हिंट का मतलब ये था कि आपने जो अपने लिए अपनी तरफ पॉइंट कर रहे हैं उसको बताएं कि पॉइंट कहाँ पर किया जा रहा है. आप लेट्स से कि इफ यू रीड दिस स्टोरी, तो व्हाट डू यू थिंक कि आपकी लाइफ में उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है? व्हाट हैव यू लर्नड जो कि आपके लिए यूजफुल होगा? यस, वेरी गुड. कि इफ देयर इज समथिंग लैकिंग, गॉड विल डू दैट. इसमें ये भी है कि we need to pray, है ना, कि हमें कहना पड़ेगा खुदावंद से. और फिर एक और हिंट है कि यीशु की माँ ने क्या कहा कि जो ये तुमसे कहे वो करो. जो ये तुमसे कहे वो करो. वो क्यों ऐसा कहा? मेरे साथ आप इधर उंगली रखें और यूहन्ना की इंजील में जाएं. अब बाइबल में से ही बाइबल को सीखेंगे. चौदहवां बाब देखेंगे. और उसकी 15वीं है, बल्कि 14वीं है, बल्कि और पीछे चले जाते हैं. 13वीं है से क्या लिखा है? पढ़े आप. जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूँगा ताकि बाप में भी जवाब पाए. अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूँगा. अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे. ठीक है? और मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा तो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा. और 23rd वर्स आप पढ़ो. यस. Jesus answered and said to him, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. He who does not love me does not keep my words, and the word which you hear is not mine, but the Father's who sent me. अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो मुझसे प्यार करता है वो मेरे हुक्मों पर अमल करेगा, और फिर जो कुछ तुम चाहोगे मैं वो कर दूंगा. So this tells us कि ये स्टोरी में लिखा है कि यीशु की माँ ने कहा कि जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो. So hint क्या है कि whatever Jesus says, if we do that, then we will be filled. हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी. So हमारे लिए सबक क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि हमें बरकत मिले, अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी की कमियां दूर हो जाएं, अगर हम चाहते हैं कि हम खुदावंद की ज़ुरी में पाक ठहरे और हम खुदावंद की ज़ुरी में फ्लरिश हों, then we have to do what Lord tells us to do. Hallelujah. So that's the hint. तीसरी बात क्या है, इसमें एलेगोरी भी है. एलेगोरिकल मीन्स कि इसको रिलेट किया जा रहा है किसी चीज के साथ. What can we relate it to? मटके क्या थे? खाली थे, और उनको किस चीज से भरा गया? पानी से. और जब पानी से भरा गया तो पानी क्या बन गया? मैं बन गया. So मैं जो है अब इसको मैं रिलेट करने लगा हूं. इसमें सर्च क्या करना है? मटके जो है हमारी जिंदगी को जाहिर करते हैं. पानी किस चीज को जाहिर करता है? खुदावंद के कलाम को जाहिर करता है. जब हमारी जिंदगी में खुदावंद का कलाम आता है तो मैं किस चीज को जाहिर करती है? हम जब यहाँ पर लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं? दिस इज माय न्यू कवनेंट. तब हम क्या होते हैं कि मैं जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के लहू को जाहिर करती है. तो हमारी जिंदगी अगर खाली है
تو اس میں کس چیز کو بھرنے کی ضرورت ہے؟ کلام کو. جب کلام ہماری زندگی میں آ جائے گا تو وہ کیا بن جائے گا؟ خداوند یسوع مسیح کا لہو بنے گا, وہ قدرت بن جائے گا, وہ خداوند کی حضوری میں جلال کو ظاہر کرے گا. سو دس از دا تھرڈ میسج جو کہ ایلیگوریکل ہے. اس کو ہم اس طریقے سے لے سکتے ہیں. اینڈ دین اٹس آل اباؤٹ بلیونگ ان گاڈ واٹ جیسس از سیئنگ. چوتھا کیا ہے؟ اس میں ہڈن مسٹری بھی ہے. ہڈن مسٹری کیا ہے؟ اب اس کو یہ نیکسٹ لیول ہے. دس از دا ہائیسٹ لیول یو کین گیٹ. ہڈن مسٹری کیا ہے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ پانی جو ہے, اب پانی کا جو ہے وہ نہ کوئی ٹیسٹ ہے نہ کوئی کلر ہے, وٹ ایور, ٹھیک ہے نا. پانی جب یسوع مسیح کے حکم کے موافق اس کو بھرا گیا تو پانی کس چیز میں تبدیل ہوا؟ میں بن گیا. بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یسوع نے کہا کہ اگر تو مجھ سے مانگتی تو میں تجھے وہ پانی دیتا. ٹھیک ہے. سو دیر از اے ٹرانسفارمیشن. اور کہاں پہ ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے؟ شادی کے اندر ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے. اور کس کو نئی چیز پریزنٹ کی جا رہی ہے؟ ہیڈ آف دا ہاؤس کو. اب مسٹری کیا ہے؟ بائبل میں کیا لکھا ہے کہ جیسا کہ ہم پہلے اپنے باپ کی طرح تھے, آدم کی طرح, ہم کیا ہو جائیں گے یسوع مسیح کی آمد پر شادی کے موقع پر بدل جائیں گے, ٹرانسفارم ہو جائیں گے. ہم پہلے جیسے نہیں رہیں گے اور ہمارے بدن جو ہے وہ جلالی ہو جائیں گے اور یسوع ہمیں لے کر کس کے سامنے لے کر جائے گا؟ باپ کے سامنے لے کر جائے گا. سو دیٹس دا ہڈن میسج ان دیر کہ جسٹ لائک پانی جو ہے, اگر وہ پانی کو میں بناتا ہے اور وہ شادی کا موقع ہے اور وہ خداوند کی آمد کو ظاہر کرتا ہے, دیٹ مینس کہ وی شوڈ بی like that water which is given in the hands of Jesus Christ. کیا کرے گا وہ کہ ہمیں وہ بدل کے رکھ دے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بدل جائیں تو پانی کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ کون سی چیز ہمیں بدلے گی جب ہم پانی کے اندر اور برتن میں جانا جو ہے وہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ موت کی تصویر ہے, کیونکہ بڑے سے برتن میں مرتبان میں پانی اندر چلا گیا. دیٹ مینس کہ when we go into the water, یہ hidden message ہے اس میں, we baptized into the water, we go into the death and then we come out. جب اس کو نکالا بیچ میں سے تو وہ پانی نہیں تھا, وہ کیا تھا؟ میں تھا. تو جب ہم بپتسمہ میں جاتے ہیں, ہم باہر آتے ہیں تو ہم کیا ہوتے ہیں؟ نئی مخلوق ہوتے ہیں. اینڈ دیٹ اس کو اگر ہم فردر آگے جا کر ہڈن میسج میں چلے جائیں تو کیا ہوگا کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح نیا بدن دے دے گا اور کس کے سامنے پریزنٹ کرے گا؟ باپ کے سامنے, اور ہم اچھی میں ہوں گے. ہاللیلویا. سو ہم نے کیا چیزیں دیکھی اس میں سے؟ ہم نے لٹرل میسج بھی دیکھا, سیم پیسج میں. اب آپ کو سمجھ آئی کہ کیسے پڑھنا ہے. اب یہی چیز ہم کسی اور پیسج پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ گھر جائیں اور آپ جیسے بہن اظہاق کی سٹوری پڑھ رہی ہیں, گو اینڈ اپلائی آن دیٹ. آپ میں سے کوئی بھی جسٹ پک اے سٹوری اینڈ دین try to apply this کہ اس میں سے کیا میں نے سیکھا, and then call me and tell me کہ آپ نے کیا, and if you are struggling to find the message I can then tell you کہ آپ نے اس میں سے یا میں نے اس میں سے کیا hidden message سیکھا ہے, میں نے اس میں سے کیا allegorical سیکھا ہے, یہ کس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اس کا literal meaning کیا ہے. یہ سب چیزیں ہمیں نظر آئیں گی. This is how you read Bible, this is how I read Bible, لیکن this is how I study Bible. تو تین طریقے میں نے آج بتائے. پہلا یہ ہے کہ یہ الزام دے, اصلاح کرے اور آپ کی تعلیم کے لیے, جو کہ ہم نے ٹیموتھی میں دیکھا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ whenever you are trying to understand Bible, use Bible to understand Bible. ٹھیک ہے نا. You will find the relevance in all these books. یعنی کہ جو نئے عہد نامے کی کانسیپٹ ہیں ان کو آپ پرانے عہد نامے میں دیکھیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اپنے سرمن میں بہت دفعہ یہ یوز کرتا ہوں. I keep picking verses from everywhere اور پھر وہ ان کو ریلیٹ کر دیتا ہوں. That's the second way. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر جو پیسج ہے بائبل کا, most of them are on the 4 levels of understanding. ہمیں اگر اس کو سیکھنا ہے تو we can understand at 4 different levels. اور ہر پیسج میں آپ کو یہ 4 چیزیں ضرور ملیں گی. مثلا وہ جو عورت نے پکڑا تھا, پلہ پکڑا تھا, اب لٹرل کیا ہے کہ جیسس کرائسٹ از the healer. ہنٹ کیا ہے کہ we are that woman which needs that salvation. ٹھیک ہے نا. ہمیں جو ہے وہ ہمیں خداوند کے پلے کو پکڑنے کی ضرورت ہے. ایلیگوریکل کیا ہے کہ یسوع مسیح کے پروں میں شفا ہے, جیسا کہ اس میں لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا. وہ اور اس میں ہڈن میسج کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ موت پر فاتح ہے. اور اس میں اس کو ہم ڈیٹیل میں اور جب جا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں ہڈن میسج یہ ملتا ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ اسرائیل کو ظاہر کرتی ہے. اور اسرائیل جو ہے جیسا کہ زکریا کی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک ٹائم آئے گا کہ لوگ جو ہے وہ پکڑیں گے دامن اور پوچھیں گے یہودی سے کہ تمہارا خداوند صحیح خدا ہے. ٹھیک ہے نا. پوری دنیا کے لوگ آئیں گے. اینڈ اسرائیل
And the church actually, hidden message है कि वो जो दो stories हैं वो together हैं, 12 साल से जारी खून वाली औरत और 12 साल की लड़की, और दोनों को खुदावंद ने जो है वहाँ पर रिवाइव किया. So एक इसराइल को ज़ाहिर करता है, एक कलीसिया को ज़ाहिर करती है, यानी कि औरत किस चीज़ को ज़ाहिर करती है? कलीसिया को ज़ाहिर करती है, इसराइल को ज़ाहिर करती है. So hidden message इसमें ये, we can actually go into all these levels at everything we study in the Bible. If you find it difficult to understand, let me know and then I can explain it again. खुदा आपको बरकत दे.